السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 122 سٹارٹ کریں گے۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ جیل کے ایک سنتری نے ایک راہداری جتنی لمبی بیرک کی ایک دیوار کے ساتھ چادر زمین پر ڈال کر سوئے ہوئے اس بوڑھے آدمی کو بڑی رونق کے عالم میں اپنے جوتے کی ٹھوکر سے جگایا تھا۔ وہ ہڑبڑایا نہیں، ویسے ہی پڑا رہا اور لیٹے لیٹے اس نے آنکھیں کھول کر سر پر کھڑے اس سنتری کو دیکھا۔ اسے یقین تھا اسے کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ اس سے ملنے کون آ سکتا تھا؟ پچھلی 12 سالوں سے تو کوئی نہیں آیا تھا، پھر اب کون آئے گا؟ ارے اٹھ، مرا پڑا ہے، سنا نہیں ایک بار کہ کوئی ملنے آیا ہے؟ سنتری نے اس بار کچھ زیادہ طاقت سے اسے ٹھوکر ماری تھی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کون آیا ہے؟ اس نے سنتری سے پوچھا۔ وہی میڈیا والے کتے، سنتری نے گالی دی۔ سزائے موت کے قیدیوں سے انٹرویو کرنا ہے انہیں۔ اس نے ایک بار پھر لیٹنے کی کوشش کی، لیکن سنتری کے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے کی حرکت نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ چل پڑے۔ وہ ان میڈیا والوں سے بیزار تھا اور NGO والوں سے بھی، جو وقتاً فوقتاً وہاں سروے کرنے آتے تھے، ان کے حالات زندگی جاننے، ان کے جرم کی وجوہات کو ریتنے، جیل کے حالات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے۔ وہ جیسے سرکس کے جانور تھے جنہیں ان کے سامنے پیش ہو کر بتانا پڑتا کہ انہوں نے جو کیا کیوں کیا۔ کیا اب انہیں پچھتاوا تھا اور کیا انہیں اپنے گھر والے یاد آتے تھے؟ بیزاری کے ساتھ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ اس سنتری کے پیچھے چلتا گیا جو اسے بیرک سے نکال کر ملاقاتیوں والی جگہ کی بجائے جیلر کے کمرے میں لے آیا تھا۔ اور وہاں غلام فرید نے پہلی بار ان 4 افراد کو دیکھا، جن میں سے 2 گورے تھے اور 2 مقامی خواتین۔ وہ چاروں انگلش میں بات کر رہے تھے اور غلام فرید کے اندر داخل ہوتے ہی ان کے اور جیلر کے درمیان کچھ بات چیت ہوئی اور پھر جیلر اس سنتری کے ہمراہ وہاں سے چلا گیا۔ غلام فرید، ایک عورت نے جیسے تصدیقی انداز میں اس سے پوچھا تھا۔ غلام فرید نے سر ہلایا۔ بیٹھو۔ اسی عورت نے اشارے سے سامنے پڑی ایک کرسی پر اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ غلام فرید کچھ نروس ہوا تھا، لیکن پھر وہ جھجکتا، سکڑتا، سمٹتا ان کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ ایک گورے نے اس کے بیٹھتے ہی ہاتھ میں پکڑے ایک فون سے اس کی کچھ تصویریں لی تھیں۔ جس عورت نے اس سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، وہ اب پنجابی میں اس سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کس جرم میں کب وہاں آیا تھا۔ غلام فرید نے رٹے رٹائے طوطے کی طرح اس کے ان 10-12 سوالات کا جواب دیا تھا اور پھر انتظار میں بیٹھ گیا تھا کہ وہ اب ان بنیادی سوالات کے بعد ایک بار پھر سے اس کے جرم کو کریدنا شروع کریں گے، پھر جیل میں اس کی زندگی کے بارے میں پوچھیں گے اور پھر مگر اس کی توقع غلط ثابت ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کی زبانی، اس کا نام، والدیت، رہائش، جرم کی نوعیت اور جیل میں آنے کے سوالات کے بعد اس سے پوچھا تھا، جیل سے باہر جانا چاہتے ہو؟ غلام فرید، وہ گورا تھا مگر اس سے شائستہ اردو میں بات کر رہا تھا۔ غلام فرید کو لگا اسے سننے میں کچھ دھوکہ ہوا تھا۔ جیل سے باہر آنا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے جیسے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے تھے۔ جیل سے باہر؟ غلام فرید نے سوچا۔ ایک لمحے کے لیے کیا وہ جیل سے باہر آنا چاہتا تھا؟ پھر اس نے نفی میں سر ہلایا، جو اس آدمی کے لیے جیسے غیر متوقع تھا۔ کیوں؟ اس نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ باہر آ کر کیا کروں گا؟ غلام فرید نے جواباً کہا تھا۔ نہ کوئی گھر ہے، نہ خاندان، اور اس عمر میں محنت مزدوری نہیں ہوتی۔ جیل ٹھیک ہے، یہاں سب ملتا ہے، غلام فرید نے کہا تھا۔ اس نے سوچا تھا اب سروے کے سوال بدل گئے تھے۔
اگر تمہیں ڈھیر سا پیسہ، ایک شاندار سا گھر اور ایک بیوی بھی مل جائے تو بھی باہر نہیں آنا چاہتے، زندگی نئے سرے سے شروع کرنا نہیں چاہتے؟ اس بار دوسری عورت نے اس سے کہا تھا۔ بہت سارا پیسہ؟ غلام فرید نے سوچا۔ بہت سارے پیسے کی خواہش نے ہی تو مسئلہ پیدا کیا تھا اس کے لیے۔ اسے پتہ نہیں کیا کیا یاد آیا تھا۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی جب وہ سوچتا تھا تو اسے سب یاد آ جاتا تھا۔ اپنی کڑوی زبان والی بیوی جس کے وہ عشق میں گرفتار تھا اور جو کبھی شہد جیسی میٹھی تھی، اور وہ بچے، 1-2 سال کے وقفے سے باری باری پیدا ہونے والے 9 بچے، جن میں سے چند بڑوں کے علاوہ اسے اب کسی کا نام اور شکل یاد نہیں تھی۔ وہ مولوی جو اس کا دشمن تھا، اور وہ سود جو ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اسے آج بھی وہ رقم یاد تھی جو اس نے سود پر لی تھی، اور وہ رقم بھی جو بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی تھی کہ ایک دن وہ اپنا ذہنی توازن ہی کھو بیٹھا تھا۔ سالار سکندر یاد ہے تمہیں؟ اس کو خاموش دیکھ کر اس گورے نے غلام فرید سے پوچھا تھا۔ غلام فرید کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت آئی تھی۔ جھریوں سے بھرے چہرے، بڑے بالوں اور بے ترتیب داڑھی کے ساتھ پھٹے پرانے میلے کپڑوں میں وہاں ننگے پاؤں بیٹھے بھی اسے سالار سکندر یاد تھا، اور اس کا باپ، اور وہ نفرت بھی جو اس کے دل میں ان کے لیے تھی، اور بہت سے ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے اس کا استعمال کیا تھا۔ غلام فرید نے زمین پر تھوکا تھا۔ کمرے میں بیٹھے چاروں افراد کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ میرے بچپن میں، میری زندگی میں جتنا بڑا رول آپ لوگوں کی فیملی کا تھا، پچھلے 5 سالوں میں اتنا ہی بڑا رول اس شخص کا ہے، عبداللہ نے عنایہ کو بتایا تھا۔ چند ہفتوں بعد ہونے والی اپنی منگنی سے پہلے یہ ان کی دوسری ملاقات تھی۔ عنایہ ایک سیمینار میں شرکت کے لیے کیلی فورنیا آئی تھی، اور عبداللہ نے اسے ڈنر پر بلایا تھا۔ وہ اسے ڈاکٹر احسن سعد سے ملوانا چاہتا تھا جو اسی کے ہاسپٹل میں کام کرتے تھے، اور وہ ہمیشہ سے ان سے بہت متاثر تھا۔ عنایہ نے کئی بار اس سے پچھلے سالوں میں اس شخص کے حوالے سے سنا تھا جس سے وہ اب تھوڑی دیر میں ملنے والی تھی۔ مسلمان ہونا آسان تھا میرے لیے، لیکن مسلمان رہنا اور بننا بڑا مشکل تھا۔ ڈاکٹر احسن نے یہ کام بڑا آسان کر دیا میرے لیے۔ جبرائیل کے بعد یہ دوسرا شخص ہے جسے میں رول ماڈل سمجھتا ہوں کہ وہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ عبداللہ بڑے پرجوش انداز میں عنایہ کو بتا رہا تھا، اور وہ مسکراتے ہوئے سن رہی تھی۔ عبداللہ جذباتی نہیں تھا، بہت سوچ سمجھ کر بولنے والوں میں سے تھا، اور کسی کی بیجا تعریف کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گئے ہو تم ان سے، عنایہ کہے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ تم جیلس تو نہیں ہو رہی؟ اس نے عنایہ کو ٹیز کیا۔ ہوئی تو نہیں، لیکن ہو جاؤں گی، اس نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے تم ان سے ملو گی تو تم بھی میری طرح ہی متاثر ہو جاؤ گی ان سے، عبداللہ نے کہا۔ میں اپنے نکاح میں ایک گواہ انہیں بناؤں گا۔ عنایہ اس بار کہکا مار کر ہنسی تھی۔ عبداللہ، تم اس قدر انسپائرڈ ہو ان سے، مجھے تھوڑا بہت تو اندازہ تھا، لیکن اس حد تک نہیں۔ مجھے اب اور اشتیاق ہو رہا ہے ان سے ملنے کا، عنایہ نے اس سے کہا۔ وہ یقیناً بڑے اچھے شوہر بھی ہوں گے، اگر تم نکاح میں بھی انہیں گواہ بنانا چاہتے ہو تو۔ عنایہ کو مزید تجسس ہوا تھا، بس اس ایک معاملے میں خوش قسمت نہیں ہیں وہ۔ عبداللہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ اچھی بیوی ایک نعمت ہوتی ہے، اور بری ایک آزمائش، اور انہیں 2 بار اس آزمائش سے گزرنا پڑا۔ ان کی نرمی اور اچھائی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ان کی بیویوں نے، عبداللہ کہہ رہا تھا۔ اوہ دیٹس سیڈ، عنایہ نے کریدے بغیر افسوس کا اظہار کیا۔ تمہیں پتہ ہے، تم سے شادی کے لیے بھی میں نے ان سے بہت دعا کروائی تھی، اور دیکھ لو ان کی دعا میں کتنا اثر ہے، ورنہ تمہارے پیرنٹس آسانی سے ماننے والے تو نہیں تھے، عبداللہ اب بڑے فخریہ انداز میں کہہ رہا تھا۔
میرے پیرنٹس کسی دعا کی بجائے تمہارے کردار اور اخلاق سے متاثر ہوئے ہیں عبداللہ، عنایا نے اسے جتایا۔ اسے اپنی بے یقینی کا وہ عالم ابھی بھی یاد تھا جب چند مہینے پہلے عبداللہ سے پاکستان میں ملنے کے بعد امامہ نے اسے فون کیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ انہوں نے اس کا رشتہ امریکہ میں مقیم ایک ہارٹ سرجن کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے بونجھکا رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے جو بھی پروپوزلز اس کے لیے زیر غور آتے تھے، عنایا سے مشورہ کیا جاتا تھا اور پھر اسے ملوایا جاتا تھا۔ یہ پہلا پروپوزل تھا جس کے بارے میں اسے اس وقت اطلاع دی جا رہی تھی جب رشتہ طے کر دیا گیا تھا۔ عجیب صدمے کی حالت میں اس نے امامہ سے کہا تھا، مگر ممی آپ کو مجھے پہلے ملوانا چاہیے تھا اس سے، اس کے بارے میں تو مجھ سے کچھ پوچھا تک نہیں آپ نے۔ تمہارے بابا نے طے کی ہے، امامہ نے جواباً کہا۔ عنایا خاموش ہو گئی۔ عجیب دھچکا لگا تھا اسے۔ تم نہیں کرنا چاہتی؟ امامہ نے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا، پہلے بھی آپ لوگوں ہی کو کرنا تھا تو ٹھیک ہے، عنایا نے کچھ بجھے دل کے ساتھ کہا تھا۔ اسے عبداللہ یاد آیا تھا اور بالکل اسی لمحے امامہ نے اس سے کہا، عبداللہ نام ہے اس کا۔ نام سن کر بھی لہجہ بھر کے لیے بھی اسے یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ ایرک عبداللہ کی بات کر رہی تھیں۔ امامہ اس قدر کٹر مخالف تھیں ایرک عبداللہ سے شادی کی کہ عنایا یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ جس عبداللہ کا اتنے دوستانہ انداز میں ذکر کر رہی تھی وہ وہی تھا۔ اوکے، عنایا نے بمشکل کہا۔ تم سے ملنا بھی چاہتا ہے وہ، نیو یارک آیا ہوا ہے، میں نے اسے تمہارا ایڈریس دیا تھا، امامہ کہہ رہی تھی۔ عنایا نے بے ساختہ کہا، ممی پلیز، اب اس طرح میرے سر پر مت تھوپیں اسے کہ آج مجھے رشتہ طے ہونے کی خبر دے رہی ہیں اور آج ہی مجھے اس سے ملنے کا بھی کہہ رہی ہیں۔ ویسے بھی اب رشتہ طے ہو گیا ہے، ملنے نہ ملنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے جیسے اپنے اندر کا غصہ نکالا تھا۔ اس کی فیملی بھی شاید ساتھ ہو، اس کی ممی سے بات ہوئی ہے میری، اگلے ٹرپ پر میں بھی ملوں گی اس کی فیملی سے۔ منگنی کا فارمل فنکشن تو چند مہینوں بعد ہوگا۔ امامہ نے اس طرح بات جاری رکھی تھی جیسے اس نے عنایا کی خفگی کو نوٹس ہی نہیں کیا تھا۔ عنایا صدمے کی حالت میں اگلے 1 گھنٹے تک وہیں بیٹھی رہی تھی اور 1 گھنٹے کے بعد اس کے دروازے پر بیل بجنے پر اس نے جس شخص کو دیکھا تھا اسے لگا تھا سردیوں کے موسم میں ہر طرف بہار آ گئی تھی۔ گلاب کا ایک کھلا پھول ٹہنی سمیت اسے پکڑاتے ہوئے دروازے پر ہی اس نے عنایا سے پھاوڑا مانگا تھا تاکہ اس کے دروازے کے باہر پڑی برف ہٹا سکے۔ وہ کئی سالوں بعد مل رہے تھے اور عنایا کو وہی ایرک یاد آیا تھا۔ تو آج یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔